بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 5 وہ دعائیں ہیں استغفار کی جس کے پڑھنے سے انسان کے غم دور ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے اور انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ 5 دعائیں پڑھنے کا مکمل طریقہ اور اس دعا کو کس طرح پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، تو ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ کسی قسم کی پریشانی ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو تو ان دعاؤں کو کثرت کے ساتھ جو طریقہ ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے اس کے مطابق اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث کے مطابق آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر گناہ سے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ دعا جو ہے یہ 3 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اور 3 بار مغرب کی نماز کے بعد۔ اگر زیادہ پریشانی ہے تو اس دعا کو کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے، سفر کے دوران، اپنے کام کے دوران اور چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ دوسری دعا ہے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، پس تو مجھے بخش دے۔ ناظرین اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، یہ استغفار کی دعا ہے اور استغفار کرنے سے تمام مسائل حل ہوں گے، لیکن اگر زیادہ نہیں تو کم از کم 3 بار صبح شام اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تیسری دعا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اس اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بستر پر آنے کے بعد 3 مرتبہ مذکورہ استغفار پڑھے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے یا درخت کے پتوں کی تعداد میں ہوں، یا جمے ہوئے ریت کے ڈھیر کے ذروں کے تعداد میں ہوں، یا دنیا کے دنوں کی تعداد میں ہوں۔ یعنی کہ یہ دعا کم از کم صبح شام 3 بار پڑھنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد یہ چوتھی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے کہ آدمی اس طرح کہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے بقدر آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ان برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیے۔ مجھے آپ کے اس احسان کا اقرار ہے جو آپ نے مجھ پر کیا، اور مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہے، پس آپ مجھے معاف فرما دیں، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات صبح کو صدقے دل سے پڑھے، پھر اسی شام سے پہلے
مر جائے تو وہ جنتی ہوگا، اور جو شخص یہ کلمات رات کو صدق دل سے پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے وہ بھی جنتی ہوگا۔ ناظرین، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، اور اس دعا کو صبح شام ایک ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ پانچویں دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اس دعا کو 7 بار فجر کی نماز کے بعد اور 7 بار مغرب کی نماز کے بعد ضرور پڑھنا چاہیے۔ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ ناظرین، یہ تھی 5 دعائیں استغفار کی، جس کے پڑھنے سے ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہیں، تمام قسم کی پریشانیاں ہماری دور ہو سکتی ہیں، ہماری رزق میں اللہ کی طرف سے غیبی اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا، اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا کرتا ہے، گناہوں کی معافی ملتی ہے، اولاد عطا ہوتی ہے، ہر قسم کے مسائل کا حل استغفار میں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ نوح پڑھ کر دیکھ لو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں موسلا دھار بارش دے گا، رزق دے گا، اور اللہ رب العالمین بیٹوں جیسی نعمت سے نوازے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو انشاءاللہ کمنٹ میں بتائیں کہ اس کا دوسرا حصہ جلد آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ یہ دینی ویڈیو ہے، اس کو آگے شیئر کرنے سے آپ کو نیکی ملے گی، اجر ملے گا، صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔